انسان اگر کثرت ذکر کرتا رہے یہ روحانی طور پر زندہ، اور انسان اگر ذکر سے غافل ہو جائے تو یہ روحانی طور پر مردہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر یہ مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں بندے کو یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے بندہ بندہ بندہ؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یا خدا کو یاد۔ ہر چیز کو چمکانے کی کوئی پالش ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کو چمکانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو چمکانے کے لیے ہے، صاف کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے ہے۔ اچھا جی، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ ناراض؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ کن سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں جو میرا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ سالکین طریقت کے لیے مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں، ان کے لیے یہ آج کا بیان نہایت اہم ہے۔ انسان کو جب خیال آتا ہے کہ میں آخرت کی فکر کروں تو پھر کہیں نہ کہیں بیت ہونے کی فکر کرتا ہے، اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو جاتا ہے، بیت ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، بہت خوبصورت، اتنا کہ روح کو وجد آ جائے اگر کوئی شوق سے سنے، سرسری سنے تو اوپر سے گزر جائے۔ انسان اپنے گھر میں تنہائی میں بھی توبہ کر سکتا ہے نا، کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن جب یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، تو اس میں کیا راز ہے بتاؤں؟ بڑا خوبصورت۔ ہمارے گناہوں کے اوپر گواہ تو بڑے ہیں، یہ فرشتے، ہمارا اپنا جسم، یہ ماحول بڑے گواہ ہیں، تو کوئی قیامت کے دن ہماری توبہ کا بھی تو گواہ ہو، کوئی نیکی کے راستے پہ چلنے کے ارادے کا بھی تو گواہ ہو۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات بڑی پیاری ہے۔ مچھلی کو آپ نے دیکھا ہے، مچھلی کی جسمانی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، پانی میں ہے تو سکون میں ہے، پانی سے نکال دو تو تڑپے گی۔ ایمان والے کی روحانی زندگی کا تعلق یاد الہی کے ساتھ ہے۔ ایمان والے کی، میری اور آپ کی روحانی زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے، کبھی کبھی کا ذکر نہیں، ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، انسان اگر روحانی طور پر زندہ، انسان اگر کثرت ذکر کرتا رہے یہ روحانی طور پر زندہ، اور انسان اگر ذکر سے غافل ہو جائے تو روحانی طور پر مردہ۔ یہاں ایک اور بڑی عجیب بات آپ کو بتائیں، بڑی عجیب، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے انسان کا تو کیا کرتے ہیں؟ قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ زمین کی مٹی مردہ جسم کی قبر بنتی ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے زندہ جسم ہمارے مردہ دلوں کے لیے قبر کی مانند ہوتے ہیں۔ جسموں کی قبر زمین کی مٹی، اور دلوں کی قبر ہمارا یہ کھاتا پیتا دوڑتا بھاگتا جسم۔ اس دل کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ جھنگ اجتماع، یہ روحانی اجتماعات اسی لیے ہیں، اس کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کہیں گے جی اتنی بڑی بڑی باتیں کیے جا رہے ہیں، کوئی دلیل اور بھی تو ہو مضبوط، تو سنیے نبی علیہ السلام کی بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ کیا مطلب مردہ؟ بھئی ایک آدمی ذکر نہیں کرتا، کھاتا پیتا ہے، کیا مردہ ہی ہے؟ نہیں، روحانی طور پر یہ مردہ، قلبی موت اس کی ہو چکی۔ تو ہم نے اپنے قلوب کو منور کرنا ہے۔ اچھا، جتنی بھی عبادات ہیں سب کا مقصد کیا ہے؟ تفصیل میں جائیں گے تو نتیجہ تب بھی یہی، صرف ایک ایگزامپل لے لیں تو نتیجہ تب بھی ہوئی۔ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ ایسا ہی ہے نا جی، نماز کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے
اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر نماز پڑھ، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر۔ کیا مطلب؟ لہذا جس نماز میں یاد الہی نہیں ہوتی، پھٹے پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے، چل دفعہ ہو پیچھے چل، کیا لے کر آئے؟ تو نماز کے اندر بھی یاد الہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی ہو، ہاتھ کارول اور دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ ذکر کے فائدے ہی فائدے ہیں، ذکر کے نہیں، ذکر کثیر کے، ذکر کثیر کے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی اس میں نقصان کا سلسلہ ہی نہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے ذرا سنیے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور آگے فرمایا میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری معیت میں آ جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر یہ مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اب ہم اللہ کا ذکر کریں نا، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد الہی میں مشغول ہیں، تو ہمارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں بندے کو یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے بندہ بندہ بندہ؟ نہیں، ہمارا یاد کرنے کا مطلب ہے کہ یاد الہی ہو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھ لیں، بچہ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ پڑھ کے جوان ہوا، اس نے کہا جی میری یہ ڈگری ہے اور فلانی جگہ جو ہے نا ویکینسی ہے، انٹرویو کے لیے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس نے انٹرویو لینا نا ابو وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ پوچھتے بیٹا نام بتاؤ، دیکھتے ہاں یہ تو میرا بڑا جگری یار ہے، ذرا کال ملا اس کو، اب اسے کال پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی خیر خیریت، سلام دعا کے بعد کہتا ہے جی انٹرویوز آپ نے لینے ہیں، میرا بچہ بھی آ رہا ہے، ذرا یاد رکھنا۔ یہاں پہ یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی نوکری دے دینا۔ جیسے کہ رشتہ داروں میں جاتے ہیں، کسی کا لڑکا ہے، اس کو اپنی بیٹے کے لیے بچی کی ضرورت ہے، بہو کی تلاش ہے، تو کسی خاتون نے کہیں کہا کہ بھئی آپ کی بچی مجھے اچھی لگی ہے، جب رشتہ دیکھنے لگے تو ہمیں یاد کر لینا۔ کیا مطلب؟ کام کے وقت میں نا یاد کر لینا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کو اطاعت کے ساتھ یاد کرے، اللہ رحمت کے فیصلوں کے ساتھ یاد کرے۔ یعنی نوکری کا فیصلہ کرنے لگو میرے بیٹے کو یاد کر لینا، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگو تو میرے بیٹے کو یاد کر لینا، اس وقت فیصلہ ہمارے حق میں کرنا۔ تو ہم اطاعت کے ساتھ اللہ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اطاعت کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں رحمت کے فیصلے کریں گے۔ میرے بندو تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ ابھی ہمارے اختیار میں جتنا چاہے کریں، جتنا چاہے نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر کثیر ہمیں اتنا کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے کہ فنائیت نصیب ہو جائے، فنا ہو جائے، انسان ختم ہو جائے اس کے اندر، اور وہ مقام حاصل کرنا چاہیے ہمت کر کے، محنت کر کے، کہ جب ایسی پوزیشن آ جائے کہ 1000 سال تک بندہ کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں تو وہ نہ بھول پائے۔ بعض چیزیں ہمیں ایسی یاد ہوتی ہیں، وہ دل دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، پرنٹ اندر ہو جاتا ہے، نہیں بھولتی۔ جیسے کسی نے کیا کہا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ ہاں، مطلب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھولتا نہیں بندہ۔ تو یاد الہی میں ہم نے محنت کر کے اپنے آپ کو اس نقطے تک لانا، اس پوائنٹ تک لے کے جانا ہے کہ یاد الہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو کثرت ذکر سے انسان یہ مقام پا لیتا ہے۔ اچھا، جتنے دوسرے اعمال ہیں نا، احکامات ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر، روزے جناب سال میں 1 دفعہ، 1 مہینے کے،
11 مہینے چھٹی. زکوٰۃ مال ہے تو 2.5% دے دو, نہیں ہے تو نہیں دی. تو ان کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. یاد الہی کی کوئی لمٹ نہیں, نو لمٹ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایک کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم, یعنی کہ تھوڑا کریں گے تو فائدہ ہونا ہی نہیں. ذکر کے اثرات مرتب ہی تب ہوتے ہیں جب کثرت سے ہو, ورنہ مرتب ہی نہیں ہوتے. دیکھیں بھئی, پانی کو بوائل کرنا ہے, آپ نے یہ لیا اور آگ جل رہی تھی, اوپر رکھ دیا. شیشے کا رکھیں تو ٹوٹ جائے گا, شیشے کا نہ رکھیے گا. پتیلی رکھی پانی کے اوپر, 1 منٹ بعد اٹھا لی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, پانی وہیں کا وہیں. اس کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا, اور جب وہ وقت آ جائے گا, اس فلش پوائنٹ پہ وہ چلا جائے گا, تو پانی کے اندر ابال بھی آئے گا, اور جناب بخارات بھی آئیں گے, اور ایک شور کی آواز بھی آئے گی. پھر آپ فوراً چولہا بند کر دیں, پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر رکھ کے اٹھا لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ایک پوائنٹ تک لے جانا پڑتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کو ایک پوائنٹ تک لے جانا ہوگا, فکر کرنی پڑے گی. کاش ہم اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کے اس پوائنٹ تک پہنچائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے نکلنا ممکن ہی نہ ہو. اس کے لیے ہمت اور فکر کرنے کی ضرورت. نفس اور شیطان ہمارے بڑے دشمن ہیں. ان سے بچاؤ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا ہمارے پاس, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد. شیطان ہمارا دشمن ہے, اور عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس ہے, آرمی ہے, کسی دشمن کے اوپر کنٹرول کر لینا تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ. کیا مطلب؟ کہ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی ہتھیار کوئی چیز ہے تو وہ چھوڑ دے, کاؤنٹر اٹیک وہ نہ کر سکے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہی مثال سمجھ لیجئے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, کہ جب شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو یاد الہی بھلا دیتا ہے. اور جب یاد الہی انسان سے چلی جائے, غفلت میں پڑ جائے, تو شیطان غالب آ جاتا ہے. اور انسان یاد الہی میں لگا رہے تو شیطان غالب نہیں آ سکتا. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شیطان انسان کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب تک دیکھتا ہے کہ یاد الہی میں لگا ہوا ہے, پیچھے رہتا ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے غافل ہو گیا تو فوراً اپنی کاروائی وہ شروع کر دیتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب متقی لوگوں کے اوپر, ذکر کرنے والوں کے اوپر شیطان اور اس کی فوج حملہ آور ہوتی ہے, یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں, بصیرت دے دیتے ہیں, اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں یاد الہی سے غافل کر دے. اور ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کہ ہم یاد الہی میں لگے رہیں. تو جو یاد الہی میں لگا رہے گا, شیطان کا غلبہ اس پہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی, گناہ نہیں ہو سکتا, ہو جائے گا لیکن پھر توبہ کی طرف جلدی آ جائے گا. آج کل ڈپریشن, اینگزائٹی, فرسٹریشن بھری ہوئی ہے معاشرے کے اندر. کیا وجہ ہے اور علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ معاشرے میں اتنی زیادہ جو ڈپریشن ہے, اینگزائٹی ہے, فرسٹریشن ہے, اس کی وجہ کیا اور علاج کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مادی طور پر خوب محنت کی ہوئی ہے, روحانی طور پر محنت نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو اتنی نہیں کرتے جتنی کرنے کی ضرورت. بھئی ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے فلاں بیماریاں ہیں, کہ جی یہ دوائیاں ہیں, آپ نے اسی طرح سے کھانی ہے. مثال کے طور پر اس نے کوئی دوائی دی کہ آپ نے 15 دن کھانی ہے, دن میں 3 مرتبہ, صبح دوپہر شام. اب وہ بندہ دوائی تو لے لے, لیکن کبھی 3 دن بعد کھائے, کبھی 5 دن بعد کھائے. دن میں 3 کھانی تھی, 1 کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ بھئی دوائی بھی ٹھیک ہو, مقدار بھی ٹھیک ہو, ساتھ پرہیز بھی ہو, پھر جا کے بات بنتی ہے. یہی معاملہ اس کا بھی ہے. اب ڈپریشن سے بچنے کے لیے حدیث نبوی سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ, جو قوم, جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے الحمدللہ کہیں, الحمدللہ فرمایا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر سکینہ اور اطمینان ڈال دیتے ہیں. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان اور سکون ڈال دیتے ہیں.
اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، آگاہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ لو کہ دلوں کا سکون یاد الہی کے اندر ہے۔ تو ڈپریشن کا، انگزائٹی کا علاج کیا ہوا؟ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ان مجالس ذکر میں، محفل ذکر میں پابندی کے ساتھ آتے رہنا۔ انسان ڈاکٹر کے پاس، انسان بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی وہ تھوڑا بہت دیکھ کے فارغ کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بھئی آپ کو 2-4 دن رکنا پڑے گا، ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ تو جیسا مرض ہو ویسا معاملہ نا۔ تو جس کو جتنی زیادہ بیماری ہے ڈپریشن کی، جس کو جتنی زیادہ دل کی فکریں، غم، اتنا زیادہ وہ آئے، اللہ کی شان اتنا ہی وہ کم آتا ہے۔ کہتا ہے جی میں اس لیے نہیں آ رہا، میں پریشان پڑا ہوں، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کہ میں بیمار پڑا ہوں، گھر ہی بیٹھا رہا ہوں۔ اب کیا کریں؟ اب ایسے بندے کا علاج بتائیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یا خدا کو یاد کر۔ تو یاد الہی اطمینان دل کا سبب ہے۔ تو جو جتنا مریض ہے اس کو اتنی زیادہ دوائی لینی پڑے گی۔ اب بندہ دوائی نہ لے اور کہ جی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، میں اس پریشانی سے نہیں نکل رہا، تو اس کے لیے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عقل اور سمجھ عطا فرما دے۔ اچھا جی، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے اور ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے۔ دونوں جائز ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہے۔ لیکن ذکر قلبی یہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اصل ذکر یہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ماں کا بیٹا باہر کہیں ملک میں چلا گیا، اب بیٹے کو وہ فون کرتی ہے یا بیٹا اسے فون کرتا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا بیٹا میری زبان تجھے بڑا یاد کر رہی ہے؟ میرا دل یاد الہی کا اصل مقام ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ تو زبانی ذکر بھی ٹھیک ہے اور قلبی بھی، لیکن قلبی ذکر یہ ہمارے ہاں بہت پابندی سے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیں مزید وقت کو دینے کی ضرورت ہے۔ ذکر کی کثرت انسان کے دل کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتی ہے، دل بالکل چمک جاتا ہے۔ ہر چیز کو چمکانے کی کوئی پالش ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے۔ دلوں کو چمکانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو چمکانے کے لیے ہے، صاف کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے ہے۔ فرنیچر کو پالش کرنا ہو تو کوئی اور چیز، لوہے کو پالش کرنا ہو تو کوئی اور چیز، دلوں کو صاف کرنا ہو تو یاد الہی۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے۔ کس چیز کی؟ مراقبے کی۔ لوگ بیت ہو جاتے ہیں، کسی کو 2 مہینے گزرے ہوتے ہیں، کسی کو 10 سال گزرے ہوتے ہیں۔ بھائی مراقبہ کتنا کرتے ہیں؟ وہ جی وقت ہی نہیں ملتا، 5 منٹ کر لیتے ہیں جی، 2 منٹ کر لیتے ہیں جی۔ یہ 5 منٹ کے مراقبے سے زندگی نہیں بدلنی، کچھ وقت لگانا پڑے گا۔ اور یہ 5 منٹ کا مراقبہ کر کے چاہتے ہیں کہ فوری طور پر شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، وہ کیفیات، وہ واردات ساری ان کو ملنی شروع ہو جائیں۔ تو بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں بھائی ہمارے یہاں علاقے میں غالباً 200 فٹ گہرا بور کرنا پڑتا ہے پانی کے لیے غالباً۔ اگر 200 فٹ نیچے پانی ہے، 10 فٹ کے 20 یا 40 بور کرا لیے جائیں گے، پانی نکل آئے گا؟ ہاں جی، 200 فٹ نیچے پانی ہو اور 10 فٹ کے 20 بور کرا لیے جائیں تو پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، 200 فٹ گہرا جانا پڑے گا۔ اب دل کے اندر بیماریاں اتنی زیادہ ہیں تو 5 منٹ کے روزانہ کے مراقبے سے ٹھیک نہیں ہونی، وقت دینا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، تنہائیوں میں راتوں کو اٹھنا پڑے گا، یاد الہی کے لیے مصلی کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔ اب مراقبے کے لیے جو ہے نا وہ چند باتیں سمجھ لیجئے، اس کو آپ مراقبے کے آداب کا نام دے دیجئے یا مراقبے کے طریقہ، کچھ بھی جو آپ کا دل چاہے وہ نام دے دیجئے۔ چند باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مراقبہ اگر ہم کرنے بیٹھیں تو قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ یہاں اس مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ یہاں اتنے وقت میں مراقبہ کرتے ہیں، نہ یہاں پہ ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پہ جو مراقبہ ہو رہا ہے گھر میں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، مراقبے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، ایک بار باوضو ہو کے بیٹھیں،
لیکن اگر قبلہ رخ نہ ہوئے، باوضو نہ ہوئے تو مراقبہ تب بھی ہو جائے گا۔ وہ مستورات جن کو ایام کے دن ہوتے ہیں مراقبہ وہ بھی کر سکتی ہیں، گو ان دنوں نماز نہیں پڑھنی لیکن مراقبہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس جگہ ہم مراقبہ کر رہے ہوں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، انوائرمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا منہ بھی صاف ہونا چاہیے اور ہماری زبان بھی صاف ہونی چاہیے، ان چیزوں کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ مسواک وغیرہ کر لیں، پیسٹ کر لیں، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر لیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو جی، جو بہت اہم بات، مراقبہ کرتے وقت اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اس کا تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم جو اچانک مراقبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور یاد الہی کو اور اللہ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو تصور میں نہیں لاتے تو زیادہ فائدے نہیں ہو پاتے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ ہمارے ہاں سالک کی سستی کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، ایک ہی رکاوٹ ہے ہماری اپنی سستی، اس کو ہم دور کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب یہ کوئی مشکل نہیں۔ جو سالک پابندی کے ساتھ ذکر اذکار مراقبہ کرتا رہے گا، دیر یا سویر منزل پہ پہنچ جائے گا۔ جو گاڑی کھڑی کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائے اس کو منزل نہیں ملنی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے لکھا ہے کہ مبتدی اور منتہی یہ دو لفظ ہیں، ایک شروع والا ایک آخر والا۔ یہ ذکر اذکار مراقبہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں، مبتدی ہوتے ہیں، ان کے لیے دوا کی مانند ہے، اور جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، بہت عرصے سے کر رہے تو ان کے لیے غذا کی مانند ہے۔ دوا روحانی دوا دل کو صاف کرنے والی، غذا روحانی غذا دل کو قوت برقرار رکھنے والی اور ترقی دینے والی۔ اچھا جی، مراقبے میں ایک مسئلہ اور آتا ہے۔ حضرت مراقبے بیٹھتا ہوں، نیند آ جاتی ہے، کیا کروں؟ تو کوئی بات نہیں، آنے دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ موبائل فون چارجنگ پہ لگائیں، موبائل آن ہو یا آف، چارجنگ ہوتی رہے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہوتی رہے گی۔ آپ مراقبے کی نیت سے بیٹھ گئے، نیند آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، نیند کی نیت سے نہیں بیٹھنا کہ میں سو رہا ہوں، اس کو مراقبے کے لیے بیٹھے، نیند آ گئی، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ پورا وقت مراقبے میں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی فقیر ہو کسی بادشاہ کے دربار میں، فجر کے وقت پہنچ جائے کہ چلو دروازہ کھلے گا، کچھ مجھے مل جائے گا، ظہر کے وقت دروازہ کھلے اور درمیان میں اس کو نیند آ جائے، 3 گھنٹے سو گیا۔ اب دوپہر کو جب ظہر کے وقت دروازہ کھلا، بادشاہ سے اس سے ملاقات ہوئی، تو یہ 3 گھنٹے مائنس کر کے بتائے گا یا یہ کہے گا کہ میں فجر سے آیا ہوں؟ یہی کہے گا نا، فجر سے آیا ہوں، یہ تو نہیں کہے گا جی درمیان میں 3 گھنٹے سو گئے تو اس کو میں روک لوں۔ بھائی کوئی بات نہیں، مراقبے کے لیے بیٹھے ہیں، نیند آ گئی، انشاءاللہ العزیز خیر ملے گی۔ اچھا ایک اور بات، مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ میں ایسا لگتا ہے گھنٹہ گزر گیا، اور اگر کوئی میچ دیکھنے، کرکٹ کھیلنے، گپ شپ میں کہیں لگے ہوئے ہیں تو گھنٹہ بھی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے 5 منٹ ہی گزرے ہیں، دیکھو تو گھنٹہ گزر گیا۔ مراقبے میں 5 منٹ گزرتے ہیں، حقیقت میں لگتا ہے کہ گھنٹہ گزر گیا، دوسری طرف حقیقت میں گھنٹہ گزر جاتا ہے، لگتا ہے 5 منٹ۔ موبائل کھولو، ابھی سوشل میڈیا لگایا اور پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ کہتے ہیں ابھی 10 منٹ تو ہوئے ہوں گے موبائل پکڑے ہوئے، پتہ لگتا ہے 2 گھنٹے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان مراقبے میں ہوتا ہے تو یہ پھولوں کی سیج پر ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اور رحمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، تو نیند کا مسئلہ یہ ہو گیا، یہ وقت گزرنے والا۔ یہ شیطان اسی حساب سے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے، یہ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ناپنا ہو تو کیسے ناپیں؟ ہمیں کتنی محبت ہے؟ الحمدللہ محبت تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ محبت نہ ہوتی تو آتے کیوں؟ یہ آپ کا یہاں آنا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ کم ہے یا زیادہ یہ کیسے چیک کریں گے؟ مصلی کے ساتھ اپنا تعلق چیک کریں، نماز کے علاوہ مصلی پہ یاد الہی کے لیے بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیٹھتے ہیں تو محبت زیادہ ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ مومن کو مسجد میں ذکر میں سکون ملتا ہے، تو اگر ہمیں نماز کے علاوہ ذکر میں سکون مل رہا ہے تو وہ تعلق ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے ذکر مراقبے کے لیے۔ کون سا وقت مقرر کریں بھائی؟ جس میں آسانی ہو۔ بہتر کون سا ہے؟ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد؟ تہجد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے مراقبے کے لیے۔ باقی جو وقت مل جائے، روزانہ کوئی نہ کوئی سلسلہ رکھیں،
دیکھیں بھائی، آپ کا کسی سے محبت کا تعلق ہو اور روزانہ اس کا میسج آتا ہو، چند دن میسج نہ آئے تو کمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو یہاں بھی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، مراقبے میں ایک اور خرابی، ایک پریشانی اور آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مراقبے میں نا خیالات ادھر ادھر کے بڑے آتے ہیں، ادھر مراقبے کے لیے بیٹھے اور ادھر ادھر کے خیالات آنے شروع ہو گئے تو کیا کریں؟ کیا مراقبہ چھوڑ دیں؟ نہیں، مراقبہ نہیں چھوڑنا، ہم نے پابندی سے مراقبہ کرتے رہنا ہے، چاہے خیالات آئیں چاہے نہ آئیں۔ خیالات کی پرواہ وہ الگ معاملہ ہے۔ پہلا فیز کیا ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں، اور مراقبے میں خیالات اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل ثواب۔ جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کو 1 اجر، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے 2 اجر۔ مراقبے میں نہیں بیٹھا جا رہا، زبردستی بیٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل ثواب۔ اچھا، قرآن مجید کی آیت ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تلین جلود اور تلین قلوب، تلین جلود اور تلین قلوب، یہ 2 الگ الگ سٹیجز ہیں۔ تو پہلی سٹیج کیا ہے مراقبے کی، کہ ہم اپنے جسم کو مراقبے پہ بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ جب جسم عادی بن جائے گا پھر دل کے اوپر بعد میں اثرات آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں فوری طور پر اثرات آنا شروع ہو جائے، یہ نہیں آئیں گے، پہلے اپنے جسم کو عادی بنانا ہوگا، پھر فکر آگے بڑھے گی انشاءاللہ العزیز۔ مراقبے کے اندر خیالات آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کرتے رہیں، خیالات لانے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات ذرا سمجھیں، ساری دنیا سے ہٹ کے ہم فکر کر کے بیٹھے ہیں کہ یاد الہی میں بیٹھنا ہے، اور ہم اللہ اللہ کرنے بیٹھے ہیں، اس وقت اللہ کا خیال نہیں آ رہا، ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ تو الارمنگ سچویشن ہے، خطرے کی گھنٹی، کہ موت کے وقت اللہ کیسے یاد آئے گا؟ پھر ابھی سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھے ہیں تو اللہ یاد نہیں آ رہا، تو موت کے وقت کیا اس کو بیماری ہو، کون سا حال ہو، کیا پریشانی ہو، کیسی کیفیت ہو، اللہ کیسے یاد آ رہا ہوگا؟ بھائی یہ ناامید کرنے کے لیے بات نہیں ہے، یہ بیدار کرنے کے لیے بات ہے۔ تو ان ساری باتوں کا حل دل کرے نہ کرے، ہم مراقبے پہ بیٹھیں۔ ہم جب مراقبے پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہوا محسوس نہیں ہوتا بعض مرتبہ۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، گاڑیوں میں بیٹری ہوتی ہے نا، تو اس میں بعض دفعہ کاربن آ جاتا ہے۔ اب بیٹری بھی ٹھیک ہے، کنیکٹر بھی ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کاربن درمیان میں آ گیا۔ اب بیٹری میں تو کرنٹ موجود ہے لیکن آگے پاس نہیں ہو رہا، کیوں؟ کاربن آ گیا۔ تو یہاں بھی ایک کاربن ہوتا ہے، اس کو ہم اردو میں کس کاربن کو کہیں تو کالا پن، گناہوں کا کالا پن، گناہوں کا کاربن جب ادھر آ جاتا ہے تو یاد الہی کا جو کرنٹ ہے نا وہ اندر پورا پاس نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایک لیئر آ جاتی ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، توبہ سے، استغفار سے، معافی سے، بار بار ذکر کرتے رہنے سے، پھر کہیں جا کے یہ صاف ہوتا ہے۔ جب یہ گناہوں کا کاربن، کالا پن صاف ہو جائے گا پھر خود بخود اثرات محسوس ہوں گے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا انتہائی ضروری۔ جو شخص کثرت ذکر کے ذریعے گناہوں کے اس کاربن کو، کالے پن کو ختم کر دیتا ہے تو روحانیت کا نور اندر پھر بہترین طریقے سے نیچے آتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو، 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرماتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، تلاوت قرآن پاک میں، اور ذکر اللہ میں۔ اب نماز میں بھی لذت ہے، تلاوت قرآن پاک میں بھی لذت ہے، اور ذکر اللہ میں بھی لذت ہے، ہمیں نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں، روحانی طور پر ہم مریض ہیں، اس لیے نہیں ملتی۔ اس کی مثال ایسے، ایک آدمی کو بہت زبردست نزلہ ہوا وہ ناک اس کی بہہ رہی ہو، خراب ہو، اس کے سامنے خوشبو لا کے رکھ دو کہ جی یہ مشک ہے، یہ عنبر ہے، یہ کستوری ہے، اور یہ جناب فلاں ہے، کیا ہوگا؟ یہ عود ہے۔ کہے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ لگ رہا، نہ ان کا فرق پتہ لگ رہا، میرے لیے تو کوئی اس میں، وہ بیمار ہے۔ تو جو روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ انہیں لذت نہیں ملا کرتے۔ اب یہ لذت کیسے ملے؟ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، پھر ان چیزوں کی لذت ہمیں ملے گی اور بھرپور ملے گی۔ توبہ کرنے کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ اپنی رحمت سے فرمائیں گے۔ انسان ذکر کر رہا ہے، حلاوت نہیں مل رہی تو کیا کرے؟ ذکر کرنا چھوڑ دے یا کرتا رہے؟ بتائیں۔ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، وہ مقام آ ہی جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ حلاوت مل جائے۔ اب ایک اور بہت اہم ترین بات سمجھیں، تصوف کے اعتبار سے، ذکر کے حوالے سے بہت اہم ترین بات، یہ عارفین نے لکھی یہ باتیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفین نے لکھا ہے کہ ذکر 7 طریقوں پر ہوتا ہے۔ ذکر کے 7 طریقے ہیں، 7 ذکر ہوتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی آنکھوں کا ذکر، اور آنکھوں کا ذکر رونے سے ہوتا ہے۔ انسان یاد الہی میں روئے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں روئے۔ یہ آنکھوں کا رونا یاد الہی میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، شوق میں، محبت میں، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑیں، اللہ تیرا آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑیں، آنسو تمہاری یاد کے کتنے قریب تھے۔ تو آنکھوں کا ذکر یاد الہی میں رونا۔ کانوں کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ سننا۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ جب محبوب کی بات آئے تو انسان توجہ سے سنے، یہ کانوں کا ذکر۔ زبان کا ذکر کیا کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، نعمتیں جو موجود ہیں ان کا اظہار کرنا، شکر کرنا، یہ زبان کا ذکر۔ چوتھا ہاتھوں کا ذکر کہ ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ہاتھوں سے دوسروں کی مدد کرنا، یہ ہاتھوں کا ذکر۔ اور پانچواں بدن کا ذکر۔ بدن کا ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وفا کرے، بدن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، کون سی؟ آنکھ، کان، زبان، دونوں ہاتھ اور پورا بدن، یہ 5 ذکر ہو گئے۔ 2 رہ گئے جی چیزیں، وہ قلب اور روح ہے۔ قلب کا ذکر کیا ہے؟ قلب کا ذکر یہ ہے کہ دل میں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو اور کبھی خوف بھی ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ دونوں کیفیات آنی جانی چاہیے، کبھی یہ کہ زیادہ کبھی وہ زیادہ، یہ دل کا ذکر ہو گیا۔ روح کا ذکر کیا ہے؟ روح کا ذکر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے راضی رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کثرت ذکر سے مل جاتی ہے۔ آج ہم اپنے مقدر کے پہ راضی نہیں ہیں، شکوے کرتے پھرتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، میری گاڑی چھوٹی اس کی بڑی، میرا گھر چھوٹا اس کا بڑا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ڈپریشن، پریشانی، غم، کوئی مل نہیں جائے گا۔ میں نے کہا جی ان کے پاس تو فلانی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس نتیجے میں ان کی گاڑی مجھے تو نہیں مل جانی، میرے سوچنے سے میں غمگین ہو جاؤں گا، اپنا ہی نقصان۔ اور اگر میں یہ سوچ لوں دنیا کے معاملے میں سے نیچے والے کو دیکھنا ہے تو جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، راضی ہو جائیں گے۔ چند دن پہلے ایک میسج آیا، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی پڑوس میں سے کوئی پڑوسن ہیں، وہ کھانا مانگنے آ جاتی ہیں تو کیا میں ان کو دے دیا کروں، کیا کیا کروں؟ ہمارے گھر میں بھی کبھی کبھی سالن پکتا ہے، ورنہ دہی سے روٹی کھا کے یا خالی دہی کھا کے یا پانی سے روٹی کھا کے ہم گزارا کرتے ہیں۔ مہینے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ سالن بنتا ہے تو میں کیا کروں؟ جو دن میں کئی مرتبہ سالن کھاتے ہوں، اپنی مرضی کے وقت پہ کھاتے ہوں، پھر فون کر کے جناب ڈیل بھی منگوا لیتے ہوں، اللہ کا کتنا انعام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پورا مہینہ ان کا روزانہ کھانے کے ساتھ نہیں گزرتا، کئی دن فاقے ضرور آتے، وسائل ہی نہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی، ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جنتی لوگ اور جہنمی لوگوں کی قلبی کیفیت دنیا میں بتائی علماء نے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب مثال سے سمجھایا کہ جنتی لوگوں کی قلبی کیفیت کیا ہے اور اہل جہنم کی قلبی کیفیت کیا ہوتی۔ بتا دوں جی، بہت اہم بات لکھی ہے، بہت عجیب۔ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور جہنمی لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوے رکھتے ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے گھر کا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، دل میں بے شمار شکوے اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر شکوے شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور جنتی لوگ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، جو تیرا رب تیرا فیصلہ جیسے ہوا اللہ کی طرف سے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیفیت لکھی ہے۔ اچھا جی، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ ناراض؟ یہ سوال ہر ایک پوچھنا چاہتا ہے۔ ایک جواب تو حدیث سے آپ کو دے رہا ہوں، اور ایک میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، ذرا ہمیں پوچھ کے بتائیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پوچھ لیا، اللہ تیرے بندے پوچھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ چیک کرنا بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے، ان کو بتا دیجئے، وہ اپنے دلوں میں جھانک لیں، اپنے دلوں کے اندر دیکھ لیں، اگر وہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں، میرے فیصلوں سے راضی ہے، تو میں ان سے راضی، اور اگر وہ میرے لیے اپنے دل میں خفا ہیں، میرے لیے اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہیں، تو پھر میں بھی ان سے خفا اور ناراض ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ تو سکھایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ یہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں کہ ناراض؟ اس کا دوسرا جواب، سوال وہی، اس کا ایک دوسرا جواب، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلا دیتے ہیں، اس کا لباس، اس کا کردار، اٹھنا بیٹھنا اس طریقے پر ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں، اس کو یہود و نصارہ کے طریقے پہ لگا دیتے ہیں، ابو جہل کے اور اس کی ذریت کے طریقے پہ، شیطانی طریقے پہ لگا دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے دن رات کا معمول کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے جتنا راضی ہے اور کسی سے راضی نہیں، تو جن کو ان کا طریقہ دے دیا اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ اچھا جی، عذاب الہی سے بچنے کا بہترین عمل، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا بہترین عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن پہلے عذاب سمجھ لیجئے کہ عذاب کی کیفیات بہت ساری ہوتی ہیں۔ مثلا قحط کا عذاب، چیز ملتی ہی نہیں یا اتنی مہنگی ہو گئی کہ افورڈیبل نہیں رہے۔ مہنگائی کا عذاب، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ بارشیں ضرورت سے کم ہوں، یہ بھی عذاب کی ایک کیفیت، ضرورت سے زیادہ ہوں تو عذاب کی ایک کیفیت۔ چند دن پہلے بارش ہوئی، کافی دیر، کئی گھنٹے ساری رات بارش ہوتی رہی، صبح موسم بدل گیا، بڑے خوش تھے کہ چلو اب موسم بہتر ہو گیا، اے سی بند، پنکھے بند، تو بجلی کا بل کم بھی آئے گا اور ذرا سکون بھی ہوگا، ماحول کے اندر بھی ٹھنڈا اچھا لگتا ہے ایسا۔ پرسوں جناب میرا بیان تھا، ہم دونوں میاں بیوی گئے سہارا میڈیکل کمپلیکس ناروال، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ جی چند دن پہلے جو بارش ہوئی ہے بے شمار چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں، ابھی پچھلے ہفتے جو بارش ہوئی ہے، تو بارشوں کا زیادہ ہو گیا، جو چاول بالکل تیار تھے بارش ہو گئی، ختم ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا۔ بیماریوں کا عذاب، وقت میں بے برکتی، یہ بھی عذاب، اولاد نافرمان، عذاب کی یہ ایک صورت، کاروبار ٹھپ، یہ بھی عذاب کی ایک صورت، تو مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو ہر قسم کے عذاب سے بچنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ذکر سے بہتر عمل کوئی اور ہے ہی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا، کثرت ذکر، خوب ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ کن سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں جو میرا ذکر زیادہ کرتا ہے، جو میرا ذکر زیادہ کرتا ہے اس سے میں محبت بھی زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، یہ بڑی نعمت ہے، مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام مانگتے تھے اللہم انی اسألک شوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہم انی اسألک شوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے اور اپنے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت مجھے عطا فرما دیجئے۔ یہ کس کو ملتی ہے؟ شوق ملاقات ہمارے اندر نہیں ہے۔ شوق ملاقات ہو تو رات کو آخر میں موبائل نہ ہو، رات کو اللہ کی یاد ہو۔ رات کو سوتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں، صبح اٹھتے ہیں تو پہلا ہاتھ موبائل پہ، سوتے ہوئے کلمہ یاد نہیں، صبح اٹھتے ہوئے دعا یاد نہیں۔ تو یاد الہی، اللہ کی ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق،
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان اپنی زبان کو اور دل کو یاد الہی میں مشغول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ملاقات کا شوق یہ خود ایک نور ہے، یہ نور شوق ملاقات کا نور انہی کو عطا ہوتا ہے جو دل اور زبان کو یاد الہی میں لگا دیتے ہیں۔ انسان کو بعض دفعہ بعض چیزوں پہ حسرت ہوتی ہے، قیامت کے دن بلکہ جنت کے اندر بھی اہل جنت کو کس بات پہ حسرت ہوگی؟ حدیث کے اندر آتا ہے انسان کی زندگی کے جو اوقات یاد الہی کے بغیر گزریں گے ان اوقات کے اوپر قیامت کے دن ایمان والوں کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، بڑی حسرت ہوگی۔ کاش اس وقت میں ذکر کر لیتا، میں ٹی وی میں لگ گیا، میں میچ میں لگ گیا، میں ادھر لگ گیا، کاش میں ذکر کر لیتا۔ جیسے کوئی طالب علم فیل ہو جائے نا، اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے، پرچہ اس کے ہاتھ میں آ جائے جناب فیل ہو گئے، اس وقت کو خیال آتا ہے کاش وہ موقع تھا میں پڑھ ہی لیتا، میں نے یہ ٹائم گزار دیا، وہ ٹائم گزار دیا، حسرت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے اس دن حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ وقت میں اللہ کی یاد میں گزار دیتا۔ تو بہرحال بات کیا تھی؟ بات یہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی بن جاتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے یہ قبر کی مانند ہوتا ہے، یہ جسم مردہ دل کو لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بننا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبے کی کوشش ہونی چاہیے، آدھا پونا گھنٹہ روز، 1 گھنٹہ روز، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ منٹوں والے مراقبے سے نا تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ یہ نا ایک بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں جو انہوں نے پوچھا کیا ذکر کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے پھر ذکر کرتے ہیں؟ تو یہ ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے یہ سوال نا کہ اجازت لیں گے تو ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں سیدھا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں میرا ذکر کرو۔ تو ہمارے پاس تو حکم ہے، قرآن کا بھی پڑھنے کا حکم ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ہم اجازت مانگتے ہیں کسی کی، حضرت اجازت دے دیجیے میں قرآن پڑھ لوں۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تو ذکر کے لیے اجازت کی ضرورت۔ قرآن زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ایک اور یہ سوال بھی بہت کرتے ہیں جی زیادہ ذکر کریں گے خشکی ہو جائے گی، زیادہ ذکر کریں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، زیادہ گانے سنو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ فیس بک پہ بیٹھو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ ڈرامے دیکھو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سارے حرام کام کر لو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی یاد ہی زیادہ کرنے سے کچھ ہوگا؟ غلط باتیں ہیں۔ ہاں یہ جو سوال ہوتا ہے نا ذکر کے لیے اجازت کی ضرورت ہے کہ نہیں، انسان کسی سے بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کے بعد ایک شیخ کے ساتھ تعلق میں ہے، رابطے میں ہے، وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ اذکار کرو، اب ان کے لیے یہ ہے کہ ایک چیز کو پورا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ آپ نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، اب اس تعلیم کو پورا کرنا ہے، تو آپ کوئی اور تعلیم شروع کر دیں تو بھائی وہ تو پوچھیں گے نا بھائی میں کیا کروں، نہیں تو وہ آپ کو میڈیکل کالج والے منع کر دیں گے جی آپ پہلے اس کو پورا کرو پھر کہیں اور دیکھنا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا یہ سفیشینٹ نہیں ہے؟ آپ کسی شیخ سے بیعت ہو گئے، انہوں نے آپ کو معمولات بتا دیے، ذکر آپ کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس طریقے پہ چل رہے ہیں، تو کہیں اور جانے کی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی کو پابندی سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس میں جو ان کے سوال کا مطلب ہے نا، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہم کسی سلسلے سے بیعت ہیں، کسی کے ساتھ رابطے اور تعلق میں آ گئے، اب جو انہوں نے بتا دیا اس کی اجازت ہے تو بتایا نہ بتاتے ہی نہ، اب وہ کرنا شروع کرے اور آگے بڑھے، تو یہ سب اجازت میں ہی آ جاتا ہے، کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ہاں کسی جگہ کسی خاص جگہ پہ کسی اجازت کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، میں یہاں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔